السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پھر ہم جنگ کراچی منگل 15 رمضان المبارک 1445 ہجری 26 مارچ 2024 عیسوی کی سرخیاں لے کر غزہ پہلی جنگ بندی قرارداد، سلامتی کونسل کا اجلاس، قرارداد منظور، امریکہ روٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اسرائیلی وفد کا دورہ واشنگٹن منسوخ۔ رمضان المبارک کے دوران فائر بندی، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنائی جائے۔ قرارداد میں مطالبہ امریکہ کے سوا تمام 14 ارکان نے حق میں ووٹ دیے۔ اقوام متحدہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، یورپی یونین، مالٹا، سعودیہ، الجزائر اور دیگر کا فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ عمل درآمد میں ناکامی ناقابل معافی جرم ہوگا۔ امریکی پوزیشن میں تبدیلی نے ہماری کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ نیتن یاہو پالیسی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کا قرارداد کا خیر مقدم، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پرنسپل ایچیسن کالج مصطفیٰ، گورنر پنجاب پر سیاسی مداخلت کا الزام، انکوائری سے بچنے کے لیے حربہ اپنایا، بلیغ الرحمان۔ گورنر پنجاب کا احد چیمہ کے بیٹے کی فیس معاف کرنے کا حکم، پرنسپل کے انکار پر گورنر ہاؤس نے فیس معافی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ منجمد مینجمنٹ کمیٹی کے رکن سید بابر علی بھی مستعفی۔ اسکول میں اقربا پروری کی گنجائش نہیں، مائیکل تھامسن پرنسپل کی 40 لاکھ تنخواہ کا آڈٹ شروع کر دیا۔ گورنر بلیغ الرحمان، میرے بچوں کے لیے کوئی خصوصی رویہ نہیں رکھا گیا، احد چیمہ۔ استعفی پر حکومت اور اہم حلقوں کے تحفظات، عطا تارڑ کا پرنسپل سے رابطہ، استعفی واپس لینے کی درخواست۔ پاکستان کے G30 اسکول کلب کی رکنیت سے محروم ہونے کا امکان پیدا۔ پاکستان پر ایک مرتبہ پھر ٹرائیکا کی حکمران ٹرائیکا کے درمیان مکمل اتفاق رائے، ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم۔ جنوبی ایشیا کا منڈیلا، قاسم فلٹو سیاسی قیدیوں کی امریکی فہرست سے غائب، 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بھارتی جیل میں گزار چکے، 2018 کے بعد بیوی بھی قید ہے۔ مودی نے دھاندلی کا فن راجیو سے سیکھا، فتو سے جو ہوا وہ کچر یوال سے بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی رپورٹ میں ایرانی نرگس محمدی اور ایغور گلشن عباس کی قید کا تذکرہ موجود ہے۔ فیک نیوز بڑا چیلنج، روک تھام میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم۔ وزیر اعظم، الیکٹرانک میڈیا ملک کی ترقی کے لیے کوششوں میں حکومت کا ساتھ دے، FBA وفد کی ملاقات، نیک خواہشات کا اظہار۔ FBR UNITS نظام مؤثر طور پر نافذ کرنے میں مسلسل ناکام، 18 ماہ گزر گئے، سگریٹ کے 100 برانڈ میں سے صرف 26 برانڈ ٹیکس کی مہر لگا رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ، ماہانہ 30 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز کا نقصان۔ چیئرمین OCAC کا سیکرٹری پیٹرولیم کو خط سنگینی سے آگاہ کیا، سخت اقدامات کی سفارش۔ بیوروکریسی میں تقرر تبادلے، عمیرہ احمد سیکرٹری پارلیمانی امور ڈویژن تعینات۔ حسن ناصر جامی سیکرٹری قومی ورثہ ثقافت کیپٹن راہ محمد محمود ایڈیشنل سیکرٹری انچارج IT ڈویژن تعینات۔ بھارت کے ساتھ تجارت باوقار طریقے سے ہی ممکن ہے، قیصر احمد شیخ۔ امریکہ کو ایران سے گیس خریدنے کے معاملے پر مطمئن کرنا ہوگا، ناراض نہیں کر سکتے، وفاقی وزیر۔ پاکستان کو امریکہ کے اثر سے نکلنا ہوگا، عاطف خان جیو کے کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے گفتگو۔ پاکستان ایک مرتبہ 88,299 افغان سٹیزن کا کارڈ ہولڈرز کی بے دخلی کے لیے جیو
شپنگ کی منظوری، مراد سعید، خرم ذیشان اور اعظم سواتی کی اپیل منظور، سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار، وابڈا تربیلا ڈیم سے پانی کے اخراج پر مطمئن کرنے میں ناکام۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس، متحارب گروپس کے درمیان جھگڑوں کا اکھاڑا بن گیا، ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات۔ اجلاس سے باہر نکلنے پر پرمٹ لینے کی دھمکی، بات ہاتھا پائی کی نوبت تک پہنچ گئی، دیگر ارکان نے بچاؤ کرایا۔ جھگڑے کے مرکزی کردار شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی، چیئرمین بے سٹر گوہر بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ پاک ایران گیس منصوبہ، وزیر اعظم کی بین الوزارتی کمیشن کے قیام کی ہدایت۔ مہنگی گیس پر وزیر اعظم برہم 3 ماہ میں 16 ٹاسک مکمل، فائنڈنگ آؤٹ کی رپورٹ پیش کرنے کے احکامات۔ ٹیکس چوروں کے خلاف ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں مائل ریکارڈوں کی نشاندہی کی ہدایت۔ پی پی کا ہمیں ادھار نہیں دینا، آئینی عہدے اتحادی حکومت سے تعاون کے لیے دیے، رانا ثنا۔ پیپلز پارٹی کا رویہ وہی رہے گا جو شروعات میں ہے، ارسا کے چیئرمین پر اس کا رویہ سامنے ہے، ہر بات پر اپنا موقف بھی ہوگا، اچھا بننے کی کوشش بھی ہوگی۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو شکایت پر پراکا موڈیٹ کیا، پی پی کو میڈیا پر احتجاج کرنے سے پہلے ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، جیو پر شاہزیب خانزادہ سے گفتگو۔ تحریک انصاف پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ کسی کو حق نہیں میرے خلاف ٹرولنگ کرے، سلسلہ جاری رہا تو پی ٹی آئی کے 30 مارچ کے جلسے کے بعد پیچھے ہٹ جاؤں گا، سینئر نائب صدر۔ اہم خبریں۔ اب فوجی عدالتوں نے کتنے ملزمان کو سزائیں، کتنے بری، معلومات طلب۔ فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کیا گیا تو بات ختم ہو جائے گی، سپریم کورٹ ریمارکس۔ صحافیوں کے ساتھ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، چیف جسٹس قاضی فائر عیسیٰ۔ پنجاب اسمبلی اپوزیشن کے نازیبہ اشارے، لیگی خواتین کا واک آؤٹ۔ نو منتخب حکومت کی 3 کابینہ کمیٹیوں کی سربراہی غیر منتخب شخصیات کے سپرد، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ای سی سی کابینہ کمیٹی سرکاری ملکیتی اداروں اسحاق ڈار نجکاری کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ محمد اورنگزیب، اسحاق ڈار، احمد چیمہ، مصدق ملک، محسن نقوی کابینہ کا سینٹ الیکشن میں منتخب ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم آج سرفہرست 65 برآمد کنندگان اور ٹیکس دہندگان کو ایوارڈ دیں گے۔ قومی بچت کی مختلف اسکیموں کی شرح منافع میں کمی اور اضافہ۔ ایرانی گیس کا حصول، امریکی پابندیوں سے استثناء کی درخواست دائر کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے دانش اسکول اور اسپتالوں کے قیام کے لیے ڈائریکٹو جاری کر دیا۔ تجارت پر پاک افغان مذاکرات وفد کو سیاسی یا سرحدی کشیدگی پر بات چیت کا مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ پہلا صفحہ مکمل۔ سٹی کی خبریں۔ آج امریکی ڈالر کی کرنسی کا ریٹ ہے 279.20 اور قیمت فروخت 280.20 اور سعودی ریال 73.80 اور قیمت فروخت 74.30۔ صبح صادق 5:13 پر ہوئی ہے آج، فجر 5:50 پہ ہوئی ہے، مغرب 6:46 پہ ہوگی، اور آج غروب آفتاب ہوگا 6:46 پر ہوا ہے، اور کل طلوع آفتاب ہوگا 6:30 پر۔ شیعہ اہل تشیع کے لیے فجر 5:18 پر، مغربین 6:59 پر۔
شام 5 بجے سے افطار تک کوئی افسر چالان نہیں کرے گا، ڈی آئی جی ٹریفک۔ نعت کراچی میں ڈاکوؤں کو فائرنگ سے جاں بحق نوجوان سپرد خاک، نماز جنازہ میں لاحقین اور عامدین کی شرکت، صوبائی حکومت قیام امن میں ناکام ہو گئی، فاروق ستار۔ گڈاپ ٹاؤن لیبر اسکوائر کے قریب رہائشی فلیٹ میں آگ، سامان جل گیا۔ ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 5 افراد کی لاشیں ملیں۔ نعت کراچی میں گھر سے 3 دن پرانا گولی مار کینٹ اسٹیشن اور کرنگی سنگر چورنگی سے ملی۔ سنی تحریک اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سالانہ محفل نعت کا انعقاد۔ ایسوسی ایٹ ڈگری آرٹس سال اول ریگولر و پرائیویٹ سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے والے رسوا ہوئے، علامہ ناصر عباس۔ حکومت پاکستان نے فلسطین کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کیا، 8 فروری کے الیکشن عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ تھا۔ قبلہ اول کی آزادی ہر مسلمان کے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے۔ حافظ نعیم جماعت اسلامی کے تحت 30 مارچ کو 11 بجے شاہراہ قائدین پر شب یکجہتی غزہ منعقد کی جائے گی۔ بوسٹنگ پمپ کی تنصیب کلفٹن بلاک 1 سے 5 تک گزشتہ 2 ماہ سے پانی کی شدید قلت۔ امریکہ کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی، مزید 20 سال لڑ سکتے ہیں، ملا ہبت اللہ۔ شریعت اور اللہ کی حدود کا نفاذ ہمارا مشن ہے، افغان سپریم لیڈر کا آڈیو پیغام جاری۔ سائنسدانوں کو ملنے والا ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ 6 سال سے تعطل کا شکار۔ فنڈز نہ ہونے سے ریسرچ میں کارکردگی جانچنے والا امریکی سافٹ ویئر بھی نہیں منگوایا جا سکا، ذرائع۔ ایوارڈ کی بحالی کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر HEC سے حصول کے لیے خط لکھ دیا، سینئر افسر۔ پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کو بچانے کے لیے آپریشن۔ BNS پرموک نے انتہائی تیزی سے موقع پر پہنچ کر 8 ماہی گیروں کو بچا لیا، ایرانی سفیر کا اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ کی بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس، 2000 غیر حاضر اساتذہ کو برطرف کرنے کا فیصلہ۔ ماسکو حملے کے بعد فرانس نے دہشت گردی الرٹ اعلیٰ سطح تک بڑھا دیا۔ ریلوے کا شمسی توانائی سے استفادہ کا فیصلہ، 1 ارب روپے کی بچت متوقع۔ KP اسمگلنگ کی روک تھام، مختلف مقامات پر 12 مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ تعلیمی بورڈ کی خراب صورتحال کنٹرولنگ اتھارٹی وزیر اعلیٰ تعلیم کے سپرد کر دی جائے، حیدر علی۔ منافرت پھیلانے کا الزام، عدالت کا گرفتار صحافی کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ پاکستان میں ذہنی امراض علاج کے لیے 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس طرح سے مزید خبریں سننے کے لیے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور اگر مزید اور صفحے آپ کو سننے ہیں، کون سے صفحے آپ کو سننا چاہیے، آپ کو کون سے صفحہ آپ کو چاہیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو آپ کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ، تو ہم وہی انشاءاللہ آپ کو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔